آئیے آج آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں جس کا عنوان ہے UTC 3471۔ آپ اس قصے کے عنوان پر مت چوکیے، یہ نمبر میری پہلی اور آخری اسکوٹر کا نمبر ہے۔ ذرا اس زمانے کو یاد کریں جب اسکوٹر خریدنے کے لیے کئی سال انتظار کرنا ہوتا تھا۔ پھر ہمارا بجاج والوں نے ایک اسکیم چلائی، $500 کا چیک اگر آپ باہر سے منگوا کے جمع کر دیں تو اسکوٹر 1 سال میں مل جائے گا۔ پھر کیا تھا، ہمارے وہ دوست جو امریکہ میں تھے انہوں نے یہ چیک مجھ کو بھجوا دیا اور یوں ہم ہمارا بجاج کے مالک بن گئے۔ اس کو پا کر یوں ہوا کہ جیسے ہم ہوا میں اڑ لیں۔ شروع میں تو بڑی فکر رہتی تھی کہ کہیں اس کو کوئی اسکریچ نہ پڑ جائے۔ اپنی گلی میں آنے اور گھر کی ڈیوڑی میں چڑھانے کے لیے کرتب دکھانا پڑتے اور اس دوران خود کو چوٹ لگ جائے، اس کی پرواہ کم تھی، مگر اس پر کوئی نشان نہ آئے، اس کی فکر زیادہ۔ کچھ دن تو یہ فکر رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے میری لکھنوی رویے نے یہ گل کھلائے کہ جب ہمارے دوست ایک اپنی اسکوٹر لے کے آتے تھے جنہیں تقریباً میرے ساتھ ہی خریدی تھی، تو اس کو دیکھ کر مجھے بڑی شرم آتی۔ ان کی اسکوٹر ہمیشہ چمکتی رہتی۔ کئی بار میں نے ضد بھی کی ان سے کہ معروف بھائی کچھ دن آپ ہماری اسکوٹر چلائیں، مگر وہ میرا اندیا سمجھ کر مسکرا کے رہ جاتے۔ عرص کے وقت گزرتا گیا اور اسکوٹر زندگی کے لیے ایک جزء لا ینفک بن گیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو، کہیں گھومنے جانا ہو، یوں فیملی کو وہ اسکوٹر سنبھال لیتا تھا۔ پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کو اس معصوم اسکوٹر پر لدنا پسند نہیں آتا اور اسکوٹر بھی اب پرانا ہونے لگا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک بار اپنے بیٹے صاحب کو لے کر مجھے کہیں جانا تھا، مگر باوجود کک پہ کک مارنے کے اسکوٹر اسٹارٹ ہی نہیں ہوا۔ ہم لوگ لاچار گھر کے اندر واپس آ گئے۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا کہ تم لوگ گئے نہیں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ پاپا کا اسکوٹر ہی نہیں اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ بولیں کہ کہہ رہے تھے کہ اب اسکوٹر پرانا ہو گیا ہے، بدل لیں اب اس کو۔ میں تھکا ہارا کچھ چڑچڑا ہو رہا تھا، اس لیے چبا کر بولا کہ میں بھی تو پرانا ہو گیا ہوں، بدل لو۔ اس پر میرے کوئی 10 سال کے بیٹے نے برجستہ کہا، لیکن خراب کہاں ہوئے ہیں آپ؟ اس دن بیٹے صاحب کی یہ بات زندگی بھر کے لیے سبق سکھا گئی۔ پرانے چاہے آپ جتنے بھی ہو جائیں لیکن خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہوا یہاں پر ان کا ذکر بھی بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے اسکوٹر کے میکینک تھے سریواستو صاحب، جن کی کچہری روڈ پر اسکوٹر ریپیئر کی دکان ہے۔ اسکوٹر خراب ہوا، انہیں نے لڑکا بھیجا دیا، وہ اسکوٹر لے گیا، بنا کے پھر واپس پہنچا گیا۔ اس طرح میری اسکوٹر کی رگ رگ سے وہ واقف تھے اور ان کو مجھ سے زیادہ میری اسکوٹر سے محبت تھی۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر آپ بیچیے گا تو مجھ کو دے دیجیے گا یہ۔ لیکن ہم پرانی نسلوں کے نمائندہ لوگ لفظ بیچنا بہت معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ اگر زبان پر آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اپنی عزت اتارنے کے در پہ ہیں، بس یوں ہم اسے گھسیٹتے رہے۔ انہی دنوں مجھے گورنمنٹ نے دبئی میڈیکل کالج ڈیپوٹیشن پر بھیج دیا، ایک ریسرچ لیب بنانا تھی، اور یوں وہ معصوم اسکوٹر ڈیوڑی میں کھڑا رہ گیا۔ میں اپنی فیملی کو دبئی نہیں بلا سکا تھا، بچوں کے ایڈمیشن وغیرہ کا سلسلہ تھا کہ ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھ کو خبر دی کہ اسکوٹر چوری ہو گیا۔ بیگم صاحبہ کسی کے ساتھ تھانے رپورٹ کرانے گئیں چوری کی، مگر پولیس والے اتنے پرانے اسکوٹر کی چوری کی رپورٹ لکھنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں یعنی اسکوٹر کا مالک دبئی گیا ہوں تو ان کی فوراً دلچسپی جاگ اٹھی۔ بولے اچھا کل آؤں گا تفتیش کے لیے۔ گھر میں جب آئے تو پہلے میری 80 سال کی ساس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انسپکٹر پوچھنے لگا، مائی اسکوٹر ملی؟ ساس صاحبہ نے وہ زور کی ڈانٹ لگائی، مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نگوڑے، تم پولیس والے ہو یا ہم؟ انسپکٹر ہنس کے بولا، مائی اسی لیے تو آئے ہیں، تفصیل لے لیں تب ڈھونڈیں گے۔ اتنے میں بیگم صاحب بھی آ گئی تھیں۔
وہ پوچھنے لگا نمبر پلیٹ کے علاوہ کچھ چیسس نمبر، انجن نمبر کچھ اور بھی ہے؟ بیگم صاحبہ میری ڈائری لے کر آئیں، اس میں ساری تفصیل درج تھی، کب خریدا، رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، چیسس نمبر۔ اس پولیس والے کو یہ ساری تفصیلات دیکھ کے بڑا مزہ آیا، بولا بھائی ہیں تو صاحب جی ایک دم سائنٹسٹ پکے۔ اور یوں اس نے چائے پی اور اس کے بعد اس طرح سے رپورٹ درج ہو گئی۔ بہرحال ہوا یہ کہ پھر دوسرے دن میرے ایک دوست وسیم صاحب تشریف لائے۔ جب ان کو خبر ملی کہ میرا اسکوٹر چوری ہو گیا ہے، پوچھنے پر جب بیگم صاحبہ نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے، تو وسیم بھائی بولے کہ خدا کے لیے بھابھی، اگر چور پکڑا جائے اور اسکوٹر برآمد ہو جائے تو خدا کے لیے آپ اس کو جا کے پہچانیے گا نہیں۔ بیگم نے پوچھا کیوں نہ پہچانیں گے؟ بولے وہ کہ میری چوری ہو گئی تھی اسکوٹر اور برآمد بھی ہو گئی، تھانے میں مجھے بلایا گیا، میں نے جا کے پہچان لیا۔ اب 6 ماہ سے مقدمہ چل رہا ہے، ہر 15 دن بعد پیشی ہوتی ہے، کبھی چور صاحب نہیں آتے ہیں، کبھی ان کا وکیل تاریخ لے لیتا ہے، کبھی پولیس والے نہیں آتے، کیونکہ مقدمہ پولیس والوں اور چور صاحب کے بیچ ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تو مجھ کو اسکوٹر نہیں ملے گی۔ بولے میں نے چور صاحب کی خوشامد بھی کی کہ ایک دن چائے اور سموسے بھی ان کو کھلائے، مگر چور صاحب پیشی کے دن حاضر نہیں ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میری جس پیشی سے پہلے ایک پولیس والا جو ہے وہ میرے گھر آتا تھا اور آ کے کہہ جاتا تھا کہ تھانے سے آئیں، اور میرے گھر کے سامنے کھڑا ہوا استری کرنے والا، میرے محلے کا چوکیدار، سب مجھے بڑی شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید میں اپنے محلے میں اپنی عزت بھی گنوا رہا ہوں۔ اور پولیس اور چور کا چکر چلتا رہا، اور اس طرح سے بیگم صاحبہ نے وسیم بھائی کی یہ بات پلے سے باندھ لی۔ پولیس نے کئی مرتبہ جب کوئی چوری کا مال برآمد ہوا تو بیگم صاحبہ کو بلاوا بھیجا کہ آئیں پہچان لیں۔ ایک آدھ بار کوئی اسکوٹر بھی وہاں پہ ملا تھا ان کو، پولیس والوں کو، لیکن بیگم صاحبہ نے تو ایسی مضبوطی سے وہ بات پلے سے باندھ دی کہ جا کے پہچاننا نہیں۔ کچھ دنوں بعد بیگم صاحبہ دبئی آ گئیں، مگر ہمارے بہت سے دوست آج تک UTC 3471 ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حال میں نہیں بلکہ کچھ دن پہلے کسی نے بتایا تھا کہ UTC 3471 ٹوریا گنج میں دیکھی گئی ہے۔ ہم نے کہا بھائی اگر وہ صاحب مل جائیں تو ان کا پتہ لے لیجئے گا، ان سے کہیے کہ بالکل گھبرائے نہیں، میں چور صاحب کو انعام دوں گا اس بات کا کہ اتنے عرصے تک انہی نے UTC 3471 کو ٹھیک کیسے رکھا۔